الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. آیت کا تعلق انسان کی زندگی سے اور اللہ کی طرف سے ملنے والا یہ زندگی کا عظیم حصہ اور ایک لمبا وقت جو انسان کو آخرت کمانے کے لیے دیا جاتا ہے اس متعلق اور اس کا غلط استعمال کرنے سے متعلق قیامت کے دن پوچھ تاچھ اور اس پر عذاب کا مرتب ہونا. اور حدیث پاک مسلمانوں کو اپنے محاسبے کی دعوت دیتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے اس کا محاسبہ کرے، اس کا جائزہ لے، کیسے زندگی میری گزری اور آئندہ کیسے گزرنا چاہیے. حدیث پاک اور قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں جو مضمون آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے نئے سال سے متعلق. 2-4 روز میں 2018 ختم ہو کر 2019 شروع ہوگا اور نئے سال کے ختم ہونے پر، پرانے سال کے ختم ہو کر نئے سال کے شروع ہونے پر جو بدتمیزی ملک میں اور ساری دنیا میں مچائی جاتی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، اور شرعی طور پہ ان لوگوں کا بے حیائی، بدتمیزی، فضول خرچی، عیاشی پر مشتمل یہ حرکتیں شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتی ہیں اور انسانیت کے لیے کس قدر خطرناک اور نقصان دہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، زندگی کا اتنا عرصہ، اتنا ٹائم ہم نے تمہیں نہیں دیا کہ یتذکر فیہ من تذکر، نصیحت حاصل کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا، اپنی زندگی کی حقیقت اور اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کر کے جنت کی تیاری اور جہنم سے بچنے والے اعمال تم لوگ کر سکو، اتنا ٹائم تمہیں نہیں دیا گیا. پیدا ہونے کے بعد تمہیں عقل دی گئی، کئی سالوں کی زندگی دی گئی اور اس میں کائنات کی قدرت کے ذریعے سے تمہیں سمجھایا اور بتایا گیا کتابیں اور انبیاء کو بھیج کر تمہیں آخرت کی اہمیت سمجھائی گئی
اور دنیا کی بے حقیقتی اور بے ثباتی تمہیں بتائی گئی، ان سب کے باوجود تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، قیامت کے بارے میں، قبر اور حشر کے بارے میں، جنت اور جہنم اور ترازو اور پلسرات کے بارے میں تمہیں ڈرانے والے آ بھی گئے اور تمہیں ڈرا بھی گئے، اس کے باوجود بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ فَذُوقُوا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو اب اللہ کا عذاب چکھتے رہو، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، کیا ہم نے تمہیں زندگی اتنی نہیں دی؟ مَن يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، کہ نصیحت حاصل کرنے والا، اپنی زندگی کو سدھارنے والا، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے نیک بننے والا اس میں بن نہ سکا، اسے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا گیا، اچانک موت آ گئی۔ کیا ایسا ہوا تمہارے ساتھ؟ جبکہ تمہیں بتانے والے آ گئے، کتابیں اتار دی گئی، ہر ہفتہ ہر جمعہ تمہیں سمجھا دیا گیا، نبیوں کی باتیں احادیث کے ذریعے، اللہ کی تعلیمات قرآنی آیات کے ذریعے تمہیں سمجھائی جاتی رہیں، پھر بھی تم نہیں سمجھے اور اپنے آپ کو نہیں بدلے۔ فَذُوقُوا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو اب اللہ کا عذاب چکھتے رہو، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کل قیامت کے دن تمہارا حساب لینے سے پہلے اپنی زندگی کا خود حساب کتاب کر لو، اپنا محاسبہ خود کر لو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، عدالت میں پیش کیے جانے سے پہلے عدالت کی تیاری کر لو، حساب کتاب کے لیے پیش کیے جانے سے پہلے حساب کتاب کی تیاری کر لو۔ زندگی چند لمحوں کا نام ہے، چند سیکنڈوں کا نام ہے، انہی لمحوں اور سیکنڈ سے منٹ بنتے ہیں، منٹ سے گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹوں سے دن بنتے ہیں، دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں، سالوں سے زندگی گزرتی ہے، اور زندگی اتنے دبے پاؤں چلتی جا رہی ہے کہ ایک آہٹ بھی عمر ختم ہونے تک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کیسے گزر گیا 2018 پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں شادی ہوئی اور سال ختم ہونے تک طلاق بھی ہو گئی، شادی ہوئی سال ختم ہونے تک جھگڑے شروع ہو گئے، بزنس لگایا سال ختم ہونے تک پھر دکان پوری ٹھپ پڑ گئی اور پورے نقصان اور گھاٹے میں آ گیا، سال ختم ہونے تک جو بچہ پیدا ہوا مر گیا، سال ختم ہونے تک اچھا تھا بیمار پڑ گیا اور دنیا سے چلا بھی گیا، سال ختم ہونے تک اچھا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، معذور ہو کے بیڈ کے حوالے ہو گیا۔ زندگی لمحوں اور سیکنڈوں میں فیصلے کر لیتی ہے، کب کیسے فیصلے ہوتے ہیں، کب سانسوں کا بندھن ٹوٹے اور کب بدلے حالات کسی کو کیا معلوم۔ اگر کوئی آدمی ایک لمحے کو بھی ضائع کرتا ہے، ایک سیکنڈ کو بھی ویسٹ کرتا ہے، تو پھر سمجھ لے وہ اپنی زندگی کا ایک عظیم حصہ ضائع کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لمحوں اور سیکنڈوں کو ضائع کرنے والا، ایک دن کو ضائع کرنے والا اپنی زندگی کے ایک حصے کو ضائع کر رہا ہے۔ دنیا کا سورج جو تمہیں نکل رہا ہے، یہ ہر دن نیا دن تمہیں دیا جا رہا ہے۔ 2018 کی 28 تاریخ زندگی میں پھر دوبارہ نہیں آئے گی، یہ جمعہ پھر زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا، جمعے آتے رہیں گے لیکن یہ جمعہ نہیں آئے گا جس میں 2018 کی 28ویں تاریخ ہو۔ ہر دن تمہیں نیا دیا جائے گا اور ہر دن کا سورج تمہیں ایک نیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ کل تم نے کیا نہیں کیا آج وہ تم کر لو، کیا کل تم نے کیا نہیں پایا آج اسے پانے کی کوشش کر لو۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ زندگی میں ہر دن تمہیں نیا دیا جائے پھر بھی تم کچھ نیا کرنے کی تمنا نہ رکھو، کچھ نیا حاصل کرنے کی امیدیں تمہارے اندر نہ ہو، اپنی زندگی میں سے کچھ کھو جانے اور کچھ نقصان کا سامنا کرنے کا افسوس تمہاری زندگی میں نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، جوانی کہاں کاٹی، زندگی کیسے گزاری، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
انسان کے قدم اس وقت تک قیامت میں جنت یا جہنم کی طرف نہیں چلیں گے جب تک کہ اس کی زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا اور اس کا حساب کتاب دن رات سیکنڈوں اور لمحوں کے متعلق اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے جہاد میں، اور دوسرے جو بھائی تھے، دوسرے جو ساتھی تھے، وہ 1 سال تک زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی صحابی نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ساتھ ایمان لائے، عبادت اور اسلام ایمان کی زندگی ایک ساتھ شروع ہوئی۔ ایک آدمی کا 1 سال پہلے جہاد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، جبکہ شہادت کا مرتبہ، شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ان کے 1 سال کے بعد دوسرے ساتھی صحابی کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد کسی تیسرے آدمی نے خواب میں دیکھا جو پہلے انتقال ہوا ہے وہ دیر سے جنت میں جا رہا ہے، اور جو دیر سے انتقال ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ 1 سال کے بعد دیر سے انتقال ہوا لیکن وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ 1 سال پہلے انتقال نہیں، 1 سال پہلے شہید ہوا اللہ کے راستے میں، اس کے باوجود بھی وہ دیر سے جنت میں جا رہا ہے۔ ان صحابی کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ساتھی دیر سے انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جو پہلے شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں وہ دیر سے جنت میں جا رہا ہے۔ حالانکہ جو پہلے انتقال ہوا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اسے پہلے جنت میں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے جو دیر سے انتقال ہوا اسے 1 سال کا ٹائم ایگسٹرا مل گیا عبادت کرنے کی خاطر، پہلے والے سے زیادہ 1 سال کے روزے رکھے، پہلے والے سے زیادہ 1 سال کی نمازیں پڑھا، پہلے والے سے زیادہ 1 سال تک صدقہ خیرات تلاوت وغیرہ کرتا رہا، یہ سارے 1 سال کی ایگسٹرا نیکیوں کا ثواب اسے پہلے والے سے جنت میں پہلے داخل کرنے کا ذریعہ بنا۔ 1 سال کی زندگی بھی مل جانا آدمی کو، اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ لمحوں اور سیکنڈوں کی قیمت مرنے والے سے پوچھو جو نزا کی حالت میں ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے بعد تڑپ تڑپ کے مرنے والے کے سامنے اس کے رشتہ دار اس کی زندگی کی دعائیں اور تمنائیں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو 5 منٹ کی قدر کیا ہوتی ہے، کہ اگر 5 منٹ پہلے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو ہمارا بھائی بچ جاتا، 5 منٹ پہلے اگر ہم ہاسپٹل پہنچ جاتے تو ہماری ماں بچ جاتی۔ ان 5 منٹ کی قدر مرنے والوں سے پوچھو، جو ہفتے ہفتے ضائع کر دیتے ہیں ہاسپٹلوں میں، ہفتوں سے جو بیمار پڑے ہیں ایڈمٹ ہو کر اور ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، ان بیماروں سے پوچھو کہ ہفتے ہفتے یہاں کر پڑے ہیں اور ان کی زندگیاں کیسی اجیرن بن چکی ہیں، ہفتے کی قدر ان بیماروں سے جا کے پوچھو۔ 1 دن اور 1 سال کی قدر جو 10th فیل ہو جاتے ہیں، جو اپنے ایگزام میں پاس نہیں ہوتے ہیں، ان سے پوچھو 1 سال کی قدر کتنی ہوتی ہے، کہ اب 1 سال تک پھر انہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ لمحے، یہ دن، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، یہ سب ہماری زندگی کا عظیم حصہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی زندگی میں کسی بات پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا کوئی منٹ میرا ویسٹ اور ضائع ہو جاتا ہے اس پر مجھے ندامت اور شرمندگی اور افسوس جتنا ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز پہ افسوس نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر میری زندگی سے ساری دنیا لٹ جائے مجھے افسوس نہیں ہوگا، بمقابل اس کے کہ میری زندگی کا ایک لمحہ ویسٹ ہو جائے، مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں تو دیکھا قبر نظر آئی تو وہیں رکے اور اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ساتھیوں نے پوچھا، تابعین نے پوچھا، صحابی رسول یہاں پر نماز پڑھنے کا کیا مطلب اور کیا مصلحت ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو قبر پر نظر پڑی، مجھے خیال آیا یہ قبر والا دنیا سے چلا گیا ہے
اگر اسے موقع ملتا 2 رکعت نماز پڑھنے کا تو وہ ضرور 2 رکعت نماز پڑھتا، اسے سبحان اللہ کہنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور کہتا۔ آج اسے وہ موقع نصیب نہیں ہے لیکن مجھے نصیب ہے۔ اگر میں اس قبر والے سے عبرت حاصل کیے بغیر آگے بڑھ گیا، کل میری قبر پر بھی لوگ ایسے ہی افسوس کریں گے۔ 2 رکعت زندگی میں نماز پڑھنے کا موقع مل جانا اس قبر والے سے سیکھو۔ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، مرتے وقت نیک لوگ کچھ نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں موقع نہیں دیا جاتا۔ ایک بادشاہ اپنے محل سے بڑی شان شوکت کے ساتھ، بڑے تکبرانہ اور فخر کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے درباریوں کو لے کے نکل رہا ہے متکبرانہ انداز میں۔ دروازے پر ایک فقیر بھیک مانگنے کے لیے آ گیا، اسے بھگا دیا گیا اور اس کی تحقیر اور توہین کی گئی، اور جب سڑک پر پہنچا تو ایک کمزور شکل اور فقیروں کے لباس میں آ کر اس نے اس کے لگام کو، اس بادشاہ کے گھوڑے کے لگام کو کھینچا اور کہا رکو مجھے ایک ضرورت ہے۔ کہا کیا ضرورت ہے؟ مجھے تمہاری جان لینا ہے، میں اسرائیل ہوں، تمہاری جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دے دو، میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، میں اتنے غریبوں کی مدد کروں گا اور فلاں فلاں کی وصیت کروں گا۔ کہا یہ ٹائم تو تمہارا ختم ہو گیا، اب تمہیں کسی نیکی کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہیں اس کی روح نکالی اور گھوڑے سے دھڑام گر پڑا نیچے۔ زندگی کی قدر کرنا سیکھو۔ زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ وقت ہے۔ الوقت اثمن من الذهب۔ آدمی کے گھر سے مال چوری ہو گیا، سونا چوری ہو گیا، وہ محنت کر کے دوبارہ سونا کما سکتا ہے۔ آدمی کی پراپرٹی پر کسی نے قبضہ کر لیا، محنت کر کے وہ اس سے بڑی پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ آدمی کی دکان پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، محنت کر کے وہ ایک مال اور شاپنگ مال کھول سکتا ہے، لیکن آدمی کی زندگی سے اگر کسی نے وقت چھین لیا تو دوبارہ وہ وقت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی کا سورج کسی کے تابع نہیں ہے۔ کسی ولی سے کسی نے کہا کہ آؤ تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، تو ولی کہنے لگے، وہ تابعی کہنے لگے ہاں میں تیار ہوں ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایک درخواست ہے کہ سورج کو بھی رکا دو، سورج کو بھی رکا دو، یہ سورج جو گزر رہا ہے یہ رک جائے پھر ہم ٹائم پاس کریں گے۔ سورج جا رہا ہے تو پھر ٹائم کو پاس کیسے کر سکتے ہو؟ سورج تو اپنی روانی سے چل رہا ہے تو پھر ٹائم کو پاس کیسے کر سکتے ہو؟ فضول خرچی اور فضول وقت گزارنے کے لیے تمہارے پاس اتنا وقت پڑا ہے، آخرت کی تمہیں اتنی فکر نہیں ہے کہ تم بلاتے ہو کہ ٹائم پاس کریں گے۔ 2018 ختم ہوا، ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے انگریز کو ہندوستان سے گئے 70 سال سے زائد ہونے کو آ رہا ہے، لیکن انگریز پناہ، انگریزی تہذیب، انگریزی مزاج ہمارے مسلمان معاشرے کے رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ وہ جس تہذیب کو لائے گا اور جن کپڑوں کو وہ لائے گا، جس فیشن کو وہ لائے گا، جس سوچ اور فکر کو وہ لائے گا، اسکول والے، کالج والے اور دکاندار، ہر کوئی شخص ویسا معاشرہ، ویسی تہذیب، ویسا فیشن اپنانے میں ہی اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ وہ گندی تہذیب جہاں پر مادر ذات، پدر ذات، مادر پدر یعنی باپ اور ماں اور بہنیں سب ننگی ہو جاتی ہوں، آزادانہ زندگی، برہنہ زندگی، حیا اور پاک دامنی معاشرے سے ختم۔ پاک دامنی کا لفظ تو ان کی ڈکشنری میں ملے گا تک نہیں ہے۔ عزت اور عصمت کی سوچ ان کے تصورات کے کناروں تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ایسے معاشرے کو انسان اپنانے میں اپنا فخر سمجھ رہا ہے۔ بے لباسی کی زندگی، بے حیائی کی زندگی، اپنی بیوی میں پارٹنرشپ بنانا، بہنوں کو بے حیائی دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہ جانا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر ایسے ہاسٹلز قائم کر دینا، ایسے پیلس قائم کر دینا جہاں پر صرف لورز کے ملاقات کے لیے ان کا انتظام کیا جاتا ہو، ان کی عیاشی اور فحاشی اور شراب نوشی اور موسیقی کے لیے ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہوں۔ ایسی تہذیب کو اپنانے میں مسلمان فخر سمجھ رہا ہے۔ نیا سال منانے کا جنون دنیا کی کسی تہذیب نے گوارا نہیں کیا، یہ مغربی تہذیب سے شروع ہوا ہے۔ زمانے جاہلیت کی قومیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، وہ ساری قومیں جن کی نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، کسی قوم میں نہیں ملتا کہ وہ نئے سال پر جشن مناتے ہوں۔
ان سے شرک ملتا ہے، ان سے کفر ملتا ہے، ان سے ناپتول میں کمی ملتی ہے، ان سے ناشکری ملتی ہے، ان سے کفران نعمت ملتا ہے، لیکن ان سے نئے سال کا جشن منانا نہیں ملتا ہے۔ اور یہ نئے دور کی جاہلیت، نئی تہذیب کی جاہلیت، ترقی کے نام پہ تنزلی، خوش فہمی کے نام پہ غلط فہمی، تاریخ روشن خیالی کے نام پہ تاریخ خیالی، کہ آدمی ایک سال کے ختم ہو جانے پر اپنی زندگی میں اسے فخر محسوس کر رہا ہے، زندگی کا ایک سال ختم ہونے پر اس میں خوشی منا رہا ہے۔ رائل نیوی کے لوگ، وہاں کے من چلے نوجوانوں کا یہ مزاج تھا، وہاں کا کاروبار، رائل نیوی کا کاروبار ہی بحری سفر اور سمندری سفر پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ وہ بزنس، وہ تجارت، رائل نیوی کے لوگ اپنا بزنس اور تجارت سمندری سفر سے کرتے تھے، اور سمندری سفر مہینوں کا ہوتا تھا، اور مہینے سمندر میں کسی انسان کا چہرہ نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی کھانے پینے کے نئے انتظامات نہیں، آدمی سفر کر کر کے تھک جاتے تھے، تو وہ سفر کرنے والے مسافروں نے اپنی خوشی کے لیے کوئی بہانے تلاش کرنے لگے۔ اور سچ بات ہے کہ جس کی زندگی میں ایمان اور اسلام نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں حقیقی خوشی بھی نہیں ہوتی، بناوٹی خوشی کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ موسیقی کے ذریعے سے، ناچ گانے کے ذریعے سے، ڈول باجا کے ذریعے سے اور گانے بجانے کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو راحت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ زندگی سے حقیقی راحت ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ، رائل نیوی کے لوگ، خوشی کے بہانے تلاش کرنے کے لیے انہوں نے پروگرام کے بہانے بنائے کہ کس بہانے سے خوشی منایا جائے۔ تو خوشی کی ابتدا شروع ہوئی اس سے کہ تمہاری پیدائش کی خوشی منائیں گے۔ اب پورے قافلے میں کتنے لوگ ہیں؟ 10 لوگ ہیں۔ کل تمہاری پیدائش کی خوشی، کب پیدا ہوئے؟ کب بھی پیدا ہوئے؟ آج پیدا ہوئے مان لو، آج تمہاری پیدائش کی خوشی، کل پرسوں تمہاری پیدائش کی خوشی، ہر ایک کی پیدائش پر برتھ ڈے کے نام سے خوشی منانا شروع ہوا۔ چونکہ مصنوعی خوشی تھی، حقیقی خوشی نہیں تھی، تو مصنوعی خوشی باقی نہیں رہتی۔ سب کا برتھ ڈے ہو گیا، خوشی منا لیے، لیکن پھر بھی بے چینی باقی ہے، پھر بھی بے چینی باقی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے تو پھر ان لوگوں نے کتے بلیوں کا برتھ ڈے منا کے خوشی منانا شروع کیا۔ فلاں دن ہم کتا خرید کے لائے ہیں، اس کا برتھ ڈے۔ فلاں دن ہم بلی خرید کے لائے ہیں، فلاں دن ہم الو خرید کے لائے ہیں، اس کا برتھ ڈے۔ جانوروں کا برتھ ڈے منا کے خوشی منانا شروع کیے۔ خوشیاں ختم، پھر بھی بے چینی باقی ہے۔ تو پھر اتفاق ایسا ہوا کہ دسمبر کی تاریخ ختم ہو رہی ہے اور جنوری کی تاریخیں شروع ہو رہی ہیں۔ کسی خبیث کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نیا سال کا استقبال کریں اور اس کی خوشی میں جشن منائیں گے۔ تو ان لوگوں نے سمندر میں نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے پورے جہاز کو روشن کیا، لائٹنگ لگائے اور شراب نوشی کی اور ناچ گانا شروع کیا، اور جیسے ہی رات کے 12 بجے 11:59 پر صرف 1 منٹ میں اب 12 بجنے والے ہیں، اس وقت اس 1 منٹ میں شراب نوشی، عیاشی، گانا بجانا شروع کیے اور نئے سال کا استقبال ہوا۔ یہ دنیا کا پہلا بدترین طریقہ تھا جو نئے سال کے استقبال پر رائل نیوی کے لوگوں نے شروع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا سال آیا تو دوسرے سال اپنے پورے پروفیسر، جونیئر، سینئر سب کو لے کر وہ خوشی منانے کے لیے جہاز کو سمندر کے کنارے پر لائے اور کہا اس سال پہلے سے زیادہ کچھ اچھا کر کے خوشی منائیں گے۔ پہلے سے زیادہ اچھا کیا ہے؟ پہلے شراب بھی تھی، گانا بھی تھا، ناچ گانا، بینڈ باجا بھی تھا، لیکن ناچنے کے لیے لڑکیاں نہیں تھیں، ہم خود ناچ رہے تھے۔ لڑکیوں کا بھی انتظام کیا جائے۔ دوسرے سال رقاصاؤں کا اور طائفہ کا انتظام کیا گیا، رکھیلوں کا انتظام کیا گیا اور ان سے خوشی منانے لگے۔ اور تیسرے سال کی شرط یہ بن گئی کہ جو سمندر کے کنارے پر خوشی منانے کے لیے آنا چاہے گا اس کے ساتھ کوئی لڑکی ہونا ضروری ہے، نہیں ہے تو اپنا کوئی گرل فرینڈ بنا کے لائے، اپنا بوائے فرینڈ بنا کے لائے۔ شراب، ناچ گانا اور زنا خوب پیا جائے گا اور عام کیا جائے گا، اس سے نئے سال کا استقبال کیا جائے گا۔ اس بدتہذیبی اور بے حیائی سے نئے سال کا استقبال کا طریقہ شروع ہوا، اور وہاں سے ترقی کرتے کرتے ہر ملک میں یہ پہنچتے آیا، اور ہر سال کی رپورٹ ہے کم سے کم ہر سال نئے سال کے استقبال میں 71 ارب ڈالر کی شراب پی جاتی ہے۔ 71 ارب ڈالر کی شراب نئے سال کے موقع پر پی جاتی ہے۔
80 ارب ڈالر صرف اور صرف ناچنے والی رقاصاؤں پر لٹایا جاتا ہے، ناچنے والی رقاصاؤں پر لٹایا جاتا ہے۔ 23 ارب ڈالر سے زیادہ موسیقی پر، ناچ گانے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے میں اڑایا جاتا ہے۔ صرف اس ایک لمحے میں، ایک منٹ میں دبئی، دنیا کا مشہور ملک جو گینس بک میں ہمیشہ چڑھے رہتا ہے، بڑا شاپنگ مال کہاں پر ہے؟ دبئی میں ہے۔ بڑا پلے گراؤنڈ کہاں پر ہے؟ دبئی میں ہے۔ اور بڑا برج کہاں پر ہے؟ خلیفہ برج دبئی میں ہے۔ بڑی بلڈنگ کہاں پر ہے؟ دبئی میں ہے۔ دبئی کو ایک بھوت سوار ہے کہ میں سب سے اچھا بن کے رہوں گا، ایک ممتاز اور گینس بک میں ہمیشہ چڑھا رہوں گا۔ 2016 کا سال ختم، 2017 کا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر دبئی میں 6 منٹ کی خوشی میں، 6 منٹ کی روشنی میں 63 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، اور امریکہ کی گروجی کمپنی کو 10 مہینوں کا پروجیکٹ دیا گیا کہ وہ پٹاخے تیار کریں، اور 200 ٹینکروں کے ذریعے، 200 ٹینکروں پر 100 کمپیوٹروں کے ذریعے سے 5 لاکھ رائفل چھوڑے گئے اور 5 لاکھ پٹاخے جلائے گئے، جس میں سمندر کے کنارے اور سمندر پر 6 منٹ کے لیے ایسا سما تھا گویا کہ رات کے 12 بجے دن کا سورج نکل آیا ہے۔ اور اس روشنی کو دیکھنے کے لیے دبئی میں 200 ملک کے لوگ جمع ہوئے، اور وہاں کے ہوٹلوں کا کرایہ اس دن کی روشنی کو دیکھنے کی خاطر ایک دن کا کرایہ 52,000 روپے وصول کیا گیا، اور 6 منٹ خوشی منائی گئی۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلامی ملک دبئی میں، اور جبکہ اس پورے دبئی کے ملک میں ایک بھی مسلم یونیورسٹی قابل ذکر نہیں ہے، ایک بھی اچھا اسکول اپنے مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے، ایک بھی ایسی تعلیمی سینٹر ایسا نہیں ہے جہاں پر اپنے مسلمان بچوں کو ترقی دلائی جائے۔ وہاں پر شاپنگ مال ملیں گے، وہاں پر ہوٹل ملیں گے، وہاں پر پیلس ملیں گے، سب کچھ بھاری بھاری ملیں گے، لیکن اپنی نسل کی ترقی کے لیے کوئی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی تمہیں وہاں پر نہیں ملے گی۔ یہ ملک کی ترقی ہے، اور مسلمان ملک کا حال ہے۔ اور ہر ملک میں عجیب عجیب نئے نئے انداز اور طریقے نئے سال کے استقبال پر منائے جاتے ہیں۔ اندلس، اسپین، جو مسلمانوں کا ملک، جہاں پر 800 سال تک مسلمانوں کا حکومت اور خلافت چلی ہے، آج اس ملک کا حال یہ ہے کہ اندلس میں ٹھیک 11:59 پر، 1 منٹ کے اس لمحے میں جب 12 بجتے ہیں، پی ایم سے اے ایم ہوتا ہے، تو اس 1 منٹ میں لوگ سب کے سب الو کی طرح اپنے ہاتھ میں 12 انگور لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب 12 بجتا ہے تو پھر وہاں 12 گھنٹیاں بجتی ہیں، 1 گھنٹی پر 1 انگور، دوسری گھنٹی پہ دوسرا انگور، 12 گھنٹیوں پہ 12 انگور کھاتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ 12 انگور سے آگے 12 مہینے، ہر مہینے ایک نئی خوشی ہمیں ملے گی، 1 انگور پر 1 خوشی ملے گی، 1 انگور پر 1 خوشی ہمیں حاصل ہوگی۔ اسپین میں نئے سال کا استقبال اس طرح، جنوبی افریقہ میں نئے سال کا استقبال، جنوبی افریقہ میں نئے سال کا استقبال کہ ٹھیک اس 1 منٹ میں سارے لوگ اپنے گھر کے برتن لے کے کھڑے رہتے ہیں، جیسے ہی 12 بجے گا پورے گھر کے برتن اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ کیوں؟ یہ اس سال کی نحوست ختم کر رہے ہیں، یہ برتن ٹوٹ جائیں گے تو ہمارے گھر کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اٹلی میں نئے سال کا استقبال کہ لوگ اپنے بالٹی میں پانی لے کے کھڑے رہتے ہیں، یہ اس پہ پانی ڈالے گا، وہ اس پہ پانی ڈالے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اس سال کی پوری نحوست ہم دھو رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس سال کی نحوست دھو رہے ہیں، اور اس سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ نئے نئے طریقے سے نئے سال کا استقبال کا انداز منایا جاتا ہے، جس میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ دبئی جیسے ملک کو صومالیہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کے غریب ملکوں میں صومالیہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ایک وقت صومالیہ ملک ایسا مالدار ملک شمار ہوتا تھا کہ وہاں کے لوگ اگر کبھی کسی انسان کو، آپ کو بکرے کا کلیجہ کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، گردے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، دل کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو ایک آدمی ایک بکرا کاٹے گا اور اس کا دل نکال کے تل کے کھائے گا، سارا بکرا پھینک دے گا۔ ایسی فضول خرچی صومالیہ میں ایک ٹائم پہ تھی،
اور آج وہاں وہ ملک غریبی کے پیمانے سے بھی نیچے اتر کر غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کی جب ناشکری شروع ہوئی تو اللہ نے اس کا یہ حال بنا دیا۔ دبئی کو عراق سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صدام اپنے زمانے میں کہتا تھا کہ جب تک ہمارے ملک میں کھجور اور پیٹرول رہے گا تو ہمارا ملک کبھی غریبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ جب اس پر ناپاک امریکہ کی نظر پڑی تو آج وہی ملک، اس ملک کے مریض دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں، اس ملک کے بچے بوڑھے جوان اپنے لیے ایک نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، جبکہ وہاں پر آج بھی پیٹرول اور کھجور کے درخت موجود ہیں۔ دبئی کو افغانستان اور دمشق سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دمشق اور افغانستان موجودہ کشمیر سے بھی زیادہ شاداب اور باغ و بہار کا مالک تھا، لیکن جب وہاں پر ظالموں اور دشمنوں کی نظر پڑی، آج افغانستان کا حال اور ملک شام کا حال ہر ایک آدمی روزانہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، قریتن کانت آمنتا مطمئنتا یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ اس گاؤں کی مثال تمہیں سمجھاتے ہیں جس گاؤں کے رہنے والوں پر اللہ کی طرف سے روزانہ صبح شام ان کے لیے تازہ تازہ کھانے کا انتظام آسمان سے اللہ کر رہے تھے، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں بھوک اور اللہ نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ وہ ڈرنے لگے قوموں سے، ایک ایک لقمے کے لیے تڑپنے اور ترسنے لگے، اور اللہ اس قوم سے مثال فرماتے ہیں کہ انہیں اس سے سمجھاتے ہیں جن جن قوموں کو مالی اعتبار سے ترقی ملی ہے وہ ان قوموں سے سبق حاصل کرے جو قومیں فضول خرچی اور عیاشی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی ہیں۔ اور ہمارے ملک میں بھی نئے سال کے جشن میں نوجوان جو کالج پڑھتے ہیں، ان کے کالجوں میں تو ایسا فیشن بن گیا کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بغیر یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ انہیں جب تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ ناجائز تعلقات نہیں رکھیں گے، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں مٹائیں گے، اپنے معاشرے کو بدنام نہیں کریں گے، پڑھائی میں ترقی نہیں کرنا ہے، پڑھائی میں اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچنا ہے، اپنا لوہا منوانا نہیں ہے، ان غلط تعلقات اور ناجائز تعلقات میں پڑھ کر اپنا مستقبل اور فیوچر برباد کرنا ہے۔ اس ایک لمحے میں 11:49 پر کوئی لڑکا اپنی لڑکی کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہا ہے، کوئی گریڈنگ کارڈ بھیج رہا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی گفٹ دے رہا ہے، اور بازاروں میں مسلمان اپنی دکانوں پر نئے نئے کیک بنا کے رکھ رہا ہے۔ بیچنے والا مسلمان، بنانے والا مسلمان، وہاں پر کھڑے ہو کر گفٹ بنانے والی برقع پہن کر مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں کرتا پیجامہ پہن کر داڑھی والے، اور مسلمان عام غیر داڑھی والے وہ کیک خرید کے جا رہے ہیں، وہ گفٹ خرید کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بچوں کو خوش کرنا ہے، ٹائم پاس ہے، سب کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا نقصان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنے بچوں کو اس فیشن میں، اس بے حیائی میں مبتلا کر دو، پھر بچے بڑے ہونے کے بعد تمہارے باحیا بن جائیں گے، تمہارے بچے باتہذیب بن جائیں گے۔ گھر کی تعمیر ہو، بنیاد کا پتھر ٹیڑھا رکھا جائے گا تو کون سا میستری یہ کہتا ہے کہ پوری عمارت صحیح کھڑے ہوگی؟ بنیاد کے پتھر کا ٹیڑھا ہو جانا پوری تعمیر کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، بچوں کے بچپنے کا بگڑ جانا ان کی جوانی اور بڑھاپے کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو بچوں کو غلط تہذیب کی طرف لے جاتے ہو، کیک کاٹ کر اس میں ڈیز منانا، برتھ ڈے اور سالگرہ کا دن، فرینڈشپ ڈے، مدرس ڈے، اور اس میں ٹیچرز ڈے اور چلڈرنز ڈے اور فلاں ڈے، کتنے ڈیز منا کے خوشی حاصل کرو؟ کہتے ہیں جمہوری ملک ہے، سب ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ساتھ تمہیں کو چلنا پڑے گا یا جس کا ساتھ چلنے کی تمہیں فکر ہے ان کو بھی ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر تم جمہوری ملک میں غیر مسلموں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا ساتھ دے کر ان کی تہذیب کے حصے دار بننا چاہتے ہو، اس واسطے تم ٹیچرز ڈے مناتے اور واٹر ڈے مناتے اور ہیلتھ ڈے مناتے، فوڈ ڈے مناتے اور یہ سب ڈے مناتے ہو، تو پھر سنو، انہیں بھی چاہیے کہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے وہ عیدین ڈے منائیں، وہ جمعہ ڈے منائیں، وہ قربانی ڈے منائیں، وہ صوم
صوم ڈے منائیں، وہ روزہ ڈے منائیں، وہ نماز ڈے منائیں، یہ سارے ڈیز منائیں۔ تم نیو ایئر نائٹ مناتے ہو ان کی خاطر، تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ عرفہ کی رات کا ڈے منائیں، وہ شب قدر میں قدر ڈے منائیں، شب برات میں برات ڈے منائیں، اور عیدین کی رات میں عیدین نائٹ منائیں۔ یہ سارے نائٹ وہ بھی منانا چاہیے۔ تو پھر کیسی پاگل پنے کی بات ہے، ساتھ تم چلنے تیار ہو اس کے جو تمہارا ساتھ دینے تیار نہیں ہے۔ اور سیکولر اور جمہوریت کا نام یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دین کا سودا کر دو۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے دین میں دخل اندازی نہ کرو اور اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہ مطلب ہوتا ہے جمہوریت کا، دین کا سودا کرنا اور دین کے سوداگروں کے ہاتھ میں ہاتھ ملانا، یہ جمہوریت کا نام نہیں ہے۔ جمہوریت کے نام پہ دبا اور داغ ہے۔ اسلام کو بیچنا، بے حیائی کو عام کرنا، اس ایک منٹ کی عیاشی، اس ایک منٹ کی فضول خرچی کی وجہ سے رپورٹ اٹھا کے دیکھ لو، سروے رپورٹ دیکھ لو، ہندوستان میں کتنے لوگ نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ برما کے مسلمان بیچارے اپنا ملک چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے اور بے موت اور بغیر کسی ظلم کے انہیں قتل کیا گیا۔ وہ شہر بدر ہو گئے، وہ ملک بدر ہو گئے، اور وہ اپنے سائے کے لیے، نوالے کے لیے ترس رہے ہیں، اور مسجدوں پر، مندروں پر وہ کھا رہے ہیں، اور لوگ ان کے اس قسم پرسی اور غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کیمپوں میں جا کر اسمگلر ان کی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں، ان سے ان کی بیٹیوں کو خرید رہے ہیں، ان کی عزتیں ایک روٹی کی خاطر بیچی جا رہی ہیں، ایک وقت کے کھانے کی خاطر ان کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور تمہیں عیاشی کی لگی ہے، تمہیں نئے سال کی جشن کی لگی ہے، کیک کاٹنے اور ہیپی نیو ایئر بولنے میں لگی ہے، جبکہ اسی رات تمہاری بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ یاد کرو وہ زمانہ جہاں پر ایک مسلمان عورت پر ظلم ہوا، تو یہ خلافت اسلامیہ کا ایک بادشاہ جس پر ظلم ہوا، معتصم باللہ، جب اسے خبر پہنچی کہ ایک مسلمان عورت پر ظلم ہوا دنیا کے کسی کنارے، تو اس نے پکارا، واہ معتصمہ، اے معتصم باللہ، تیری بادشاہت میں ایک مسلمان عورت پر ظلم ہو رہا ہے۔ عیسائی نے کہا، تو یہاں، تیرا بادشاہ وہاں تک تیری آواز کیسے پہنچے گی؟ بلا دیکھتے ہیں تیرا بادشاہ کیا مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ ایک راہگیر وہاں سے گزرتا ہوا یہ منظر دیکھا، معتصم باللہ کے پاس آ کر بتایا، ایک مسلمان عورت پر فلاں جگہ ظلم ہوا ہے اور وہ تجھے پکار رہی ہے۔ اس نے اپنا لشکر تیار کیا، ہزاروں کی فوج بنائی، ایک مسلمان عورت کو بچانے کی خاطر اس ملک کو پہنچا، وہاں جنگ کیا، اور اس عورت کے پاس گیا اور کہا، معتصم حاضر ہے اور تیری مدد کر دیا۔ اور آج کا مسلمان اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی بہنوں کی عزتیں جا رہی ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، پھر بھی یہ واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ لگا ہے، اس پہ اپنے ویڈیوز عام کرنے پہ لگا ہے، عیاشی کو عام کرنے میں لگا ہے۔ بتاؤ تمہاری اس عیاشی کا اللہ کے پاس کیا جواب ہے؟ تمہاری بہنوں کی عزتیں لوٹی جانے کا تمہارے پاس اللہ کے سامنے کیا جواب ہے؟ کیا تم نے پایا؟ 2018 میں محاسبہ کرو، کئی مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا پر پابندی، مسلمانوں کے 3 طلاق پر کل فیصلہ کیا گیا کہ 3 طلاق کا فیصلہ، یہ 3 طلاق دینا قانوناً جرم ہے اور شوہر کو 3 سال کی سزا دی جائے گی۔ لوک سبھا میں تمہارا یہ شریعت کا مسئلہ پاس ہو رہا ہے، تم عیاشی میں لگے ہو۔ کئی مسلمانوں کے کسی رائٹر کو، کسی مسلمانوں کے کسی رائٹر کو، کسی ایڈیٹر کو خود مسلمان ملک جمال خشوگی کا قتل کر رہا ہے، قتل کروا رہا ہے، اور پھر وہاں پر تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ 2018 میں گائے کشی کے نام پر کسی مسلمان کو مارا گیا، کالجوں میں ارتداد کی ہوائیں عام، لہریں عام کی گئی، مسلم لڑکیوں کی شادیاں مندروں پر پھیرے لیتے ہوئے، پوجا اور منتر پڑھتے ہوئے مسلمانوں کی لڑکیوں کی شادیاں کی گئی۔ اسمگلروں نے مسلمان لڑکیوں کی عزتیں لوٹی اور مسلمانوں کی مسجدوں پر پابندی کے فیصلے اور بابری مسجد کو منہدم کرنے اور مندر بنانے کے فیصلے نافذ کیے جانے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ کیا پایا تم نے 2018 میں؟ کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے 2014 سے 2018 تک اس 4 سال کے عرصے میں 5000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرتی ہیں، ان سے بچہ جنم دیتی ہیں، حرام اولاد پالتی ہیں۔ یہ 4 سال کے عرصے میں تم نے پایا، اور 1 سال کے عرصے میں 100 کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ یہ تمہاری خوشی کا موقع ہے؟ شریعت میں دھبا آ رہا ہو، مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، مسلمان پھر بھی عیاشی کو گلے لگانے تیار ہے۔ کس بات کی خوشی مسلمان منا رہا ہے؟
اس ایک رات میں کتنی لڑکیوں کی عزتیں لٹتی ہیں، کتنی لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس رات کی خوشی منانے کی خاطر اپنے ہاسٹلوں میں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں جا کر وہ عیاشی کرتی ہیں اور اپنی عزت لٹا دیتی ہیں، عصمت لٹا دیتی ہیں۔ اس کا ویڈیو بنا کر وائرل کیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کا بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس ایک رات میں جانتے ہو کتنی عزتیں لٹ جاتی ہیں، اس ایک رات میں کتنی جانیں چلی جاتی ہیں۔ ایک رات میں نوجوان اپنے گاڑیوں کی ریسنگ کی خاطر یہ اس سے ٹکرا گیا، وہ اس سے لڑ گیا، وہ اس سے مر گیا، کتنے نوجوانوں کی جانیں اس نیو ایئر نائٹ کے چکر میں چلی جاتی ہیں۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنا الو سیدھا کرنے کی چکر میں نہ رہو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جیو۔ یہ زندگی کب سانسیں توڑ دے گی اور کب اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، تمہارا برتھ ڈے تمہیں معلوم ہوگا لیکن تمہارا ڈیڈ ڈے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کس دن تمہاری سانسیں ٹوٹ جائیں گی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے تعلق ہے، دوستی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے پاس ملنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت یعقوب نے حضرت اسرائیل سے کہا جب آنا ہو موت لینے کی، جان لینے کے لیے تو آنے سے پہلے تھوڑا بول کے آنا، میں تیاری کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا آنے سے پہلے بول کے ہی آؤں گا، اطلاع کر کے ہی آؤں گا۔ چند سالوں کے بعد جب جان لینے کے لیے آئے، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، چند سالوں کے بعد جب جان لینے کے لیے آئے تو پھر اچانک آئے اور کہنے لگے مجھے تمہاری جان لینا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آنے سے پہلے بول کے آئیں گے۔ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا میں نے آپ کو 3 بار بولا ہے، آپ نہیں سمجھے ہیں۔ جب آپ جوان تھے گھٹنوں میں درد نہیں تھا، آپ جھکے ہوئے نہیں تھے، اکڑے ہوئے تھے، سیدھے تھے۔ اب جب آپ جھکنے لگے آپ کی کمر تو میرا پہلا اشارہ تھا۔ جب آپ کی آنکھیں بغیر چشمے کے دیکھ لیتی تھیں اور جب آپ کی نظر کم پڑ گئی، اب دور کا دکھائی نہیں دینے لگا، وہ میرا دوسرا اشارہ تھا۔ آپ کے کالے بال بالکل سفید ہو گئے، میرا تیسرا اشارہ تھا۔ میں نے 3 مرتبہ آپ کو میسج کیا، آپ نے ریسیو نہیں کیا، اب میں آ گیا ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ غنیمت تھا کہ حضرت یعقوب کے حضرت اسرائیل سے دوستی تھی۔ اب آپ بتائیں آپ کی کس سے دوستی ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے کوئی اسرائیل نہیں آئے گا۔ آپ کی موت کی خبر تو آپ کا ڈاکٹر ہی دے گا کہ ہم 2 گھنٹوں کا ٹائم دے سکتے ہیں، ہم 1 دن کا ٹائم دے سکتے ہیں، آپ لے جائیے جتنی سیوا کر سکتے ہیں اتنی سیوا کیجئے، اس کا اب ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکٹر تمہاری موت کی خبر دے سکتا ہے۔ تو بزرگوں موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ یہ لمحے 1 سیکنڈ کی تمہاری عیاشی تمہاری عزتیں لوٹ لے گی، 1 سیکنڈ کی 1 منٹ کی تمہاری عیاشی تمہاری جان لے لے گی، 1 منٹ کی عیاشی تمہاری فضول خرچی پر اللہ کی لعنت برسا دے گی، 1 منٹ کی عیاشی قوموں کی مشابہت کی وجہ سے، عیسائی یہودی قوموں کو رسموں کو اپنانے کی وجہ سے، من تشبہ بقوم فہو منہم کی اس حدیث کی وجہ سے اس قوم کی لعنت میں تمہیں گرفتار کر دے گی۔ اس واسطے کسی مسلمان کا ہیپی نیو ایئر بولنا، ہیپی نیو ایئر کو قبول کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی مسلمان اس دن کیک کاٹتا ہے نئے سال کی خوشی میں، کوئی کیک بناتا اور خریدتا ہے نئے سال کی خوشی میں، وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اس کی دکان کی برکتیں چھین لی جاتی ہیں، اس کی نسلوں پر لعنت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تم قوموں کے خوشی میں اور اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہوئے کیک کاٹتے ہو۔ مال اللہ کا دیا ہوا تمہارے باپ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ عمر اللہ کی دی ہوئی تمہارے یہودی اور نصرانی آقاؤں کی دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی فیملی کو تم ان نافرمانوں کی خوشی کی خاطر اللہ کی دشمنی اور بغاوت میں اتر آ رہے ہو۔ اللہ کی لعنت کے غصے کے غضب کے فیصلے جب ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل جیسا فرشتہ بھی چوزا بن جاتا ہے۔ اللہ کے غصے کے سامنے حضرت جبرائیل بھی چوزے کی طرح بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل معراج کی حدیث میں فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا وہ بالکل چڑیا کی شکل میں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ کا ڈر تو ان انبیاء سے پوچھو، اللہ کا ڈر ان ملائکہ سے پوچھو۔ ان نعمتوں کو ملنے کے بعد نعمتوں کا استعمال صحیح کرنے کے بجائے جب انسان غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمت کا غلط استعمال کرو گے تو کفران نعمت ہوگا، اور کفران نعمت پر فإن عذابی لشدید، میں سخت پکڑوں گا۔ جو مالدار دکان سے روٹی خرید کر کنارہ کھا کے پھینک دیتا تھا، جو مالدار ہوٹل سے روٹی خرید کر آدھی روٹی کھا کے آدھی روٹی پھینک دیتا تھا، ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ مالدار اسی دکان اور ہوٹل کے سامنے ایک روٹی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے،
ایک روٹی کی خاطر بھیک مانگ رہا ہے. فضول خرچی اور عیاشی جو شادیوں میں تم کرتے ہو، ہوٹل گئے ٹپس دینا ایک فیشن بن گیا، ویٹر جو آ رہا ہے اسے ٹپس دینا ایک فیشن بن گیا. باہر بھیک مانگنے والے کھڑے انہیں کھلانا فیشن نہیں بنا. ماں بیمار پڑی ہے، ساس بیمار پڑی ہے، رشتہ دار بیچارے شادی کے لیے پریشان ہیں، علاج دواداروں کے لیے پریشان ہیں، ہاسپٹلوں میں دیہاتوں گاؤں سے آئے ہوئے لوگ ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہیں. نیا شہر ہے، بڑا شہر ہے، یہاں کہاں ہوٹل، کون لٹیرا، کون اپنا پتہ نہیں ہے. ان لوگوں کا دیکھ بھال اور ان لوگوں کے ساتھ لیے خیرات کرنا یہ تمہارے لیے فیشن نہیں بنا. عیاشی کرنا تمہارے لیے فخر اور فیشن کا ذریعہ بن گیا. مسلمانوں بدلو، اپنے آپ کو بدلو. آگے بڑھ کے نہ دیکھو، پیچھے ہٹ کے دیکھو. آگے تمہارے تہذیب مغربی تہذیب ہے، آگے تمہارے امریکہ اور یورپ ہے، پیچھے تمہارے مکہ اور مدینہ ہے، پیچھے تمہارے صحابہ ہیں، پیچھے تمہارے اولیاء ہیں. کیا ہو جاتا ہے 11:59 PM سے 12:01 AM کے درمیان میں اس 1 منٹ میں کیا دنیا بدل جاتی ہے. اس 1 منٹ میں غریب مالدار ہو جاتا ہے، اس 1 منٹ میں بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، اس 1 منٹ میں کوئی آدمی جو گھر بار کا نہیں تھا اسے گھر مل جاتا ہے. 1 منٹ میں جسے نوکری نہیں تھی اسے نوکری مل جاتی ہے. کسی رکشہ چلانے والے کو کوئی جا کے ہیپی نیو ایئر کہنے لگا تو اس نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ ہیپی نیو ایئر کہہ رہا ہوں. کیا ہیپی نیو ایئر ہے؟ نیا سال آ گیا ہے. تو رکشے والے نے پوچھا کیا مجھے رکشہ چھوڑ کے کار مل جائے گی؟ مجھے رکشہ چھوڑ کے کار مل جائے گی؟ کسی مزدوری کرنے والے نے کہا کہ میری مزدوری جا کے میں اونر بن جاؤں گا. نہیں، کچھ نہیں ہوگا، صرف ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو جاؤ بیوقوف، جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو. ہیپی نیو ایئر تمہارے لیے ہوگا جب زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے تو اس نئے سال کی خوشی میں کیا حصہ لینا. عیاشی اور آوارگی کرنے والے نوجوان گاڑیاں لے کر بعض مرتبہ لوگوں کا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ماں باپ کی عزتیں نیلام کرتے ہیں، اپنی عزتوں اور عصمتوں کا نیلام کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ جو بیچارہ محتاج ہے، پریشان ہے، اس کی گاڑی کے پاس جا کے سب نوجوان اٹھا کے کھانے لگے اور وہ پیسہ پوچھے تو اسے مار کے جاتے ہیں. یہ ساری عیاشیاں، یہ ساری خوشیاں نئے سال کے موقع پر. اسلام میں بدفعلی لینا جائز نہیں، نیک فعلی لینے کی اجازت ہے. بتاؤ جب دن صبح شروع ہو، دکان کھولنے پر کوئی آیا تم سے قرض پوچھنے کے لیے، ادھار خریدنے کے لیے، تو دکاندار عام طور سے خیال کرتا صبح بھی دکان کھولا ہوں، وہ قرض مانگنے آ گیا اور قرض خریدنے کے لیے آ گیا، اب سارا دن کیسے گزرے گا. یہ بدفعلی لینا غلط ہے، نیک فعلی لینا اچھا ہے. تو ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے تمہارے حساب سے. اسلام کے حساب سے تو جنوری نیا سال نہیں ہے، اسلام کے حساب سے محرم نیا سال ہوتا ہے. وہاں سے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے. جنوری سے نئے سال کی ابتدا کیوں کرتے ہیں؟ ہم محرم سے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی اولاد ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تمہیں ایک انسان حضرت آدم سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اس سے اس کی بیوی بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا، ان دونوں سے سارے انسانوں مردوں اور عورتوں کو اللہ نے پھیلایا. ہماری نسل کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم انسانوں کی نسل ہیں. اور جو نیا سال جنوری سے مناتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی نسل بندروں سے چلی ہے، وہ بندروں کی اولاد ہے. پہلے وہ بندروں کی شکل میں تھے، منہ ان کا بندر کی طرح، ان کے پیچھے دم لٹک رہی تھی، وہ گھستے دم کٹ گئی، یہ کھڑا ہو گیا اور انسان بن گیا. اس واسطے وہ جنوری سے نیا سال شروع کرتے ہیں. جنوری کی اصل جنوری کی اصل جانور کی نسل ہے. تو جنوری بھی اپنے سال کا نیا مہینہ رکھا ہے کہ ہماری نسل کو ایک نیا سال، جانوروں کو ایک نیا سال ملا. تو بندر کیا کرتا ہے؟ عیاشی کرتا ہے، اچھل کود کرتا ہے اور وہ الٹے سیدھی حرکتیں کرتا ہے. تو جانوروں کی نسل کو بھی الٹی سیدھی حرکتیں اپنے جانور پنے کو دکھانے کے لیے کرنا ہے. یہ انگریزی مہینے بتوں کے نام پہ رکھے گئے اور یہ انگریزی دن بتوں کے نام پہ رکھے گئے. سن ڈے، سورج کا دن، من ڈے، مون چاند کو کہتے ہیں، منڈے چاند کا دن، سورج کا دن. اس قوم میں کوئی چاند کا پوجا کرنے والا تو اس نے سنڈے رکھا، اس نے مون منڈے رکھا. کوئی سورج کا پوجا کرنے والا اس نے منڈے رکھا. یہ سارے دن انگریز کے بتوں کے نام پہ رکھے گئے، یہ مہینے بتوں کے نام پہ رکھے گئے. وہ اپنی شرکیہ کاموں کی وجہ سے، اپنے بدعقیدگی اور اپنے جانور پنے کی وجہ سے جنوری کو نیا سال مانتی ہے. اس جانور پنے میں اگر کسی بندر کی اولاد کو بھی حصہ لینا
تو وہ حصہ لے. جو انسانوں کی اولاد ہے اسے ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اس نئے سال کے موقع پر کیک کاٹے, کیک خریدے, ہیپی نیو ایئر بولے, گفٹ دے, گفٹ خریدے. یہ کوئی کام کرنا ناجائز اور حرام ہے, کسی کی اجازت نہیں ہوگی. اور جو دکاندار بیچنے کے لیے اپنی دکان پہ لاتے ہیں, اللہ اس نحوست کی وجہ سے ان کی اگلے کاروبار کو بھی, ان کی برکتوں کو بھی ختم کر لیں گے. دشمنوں کا ساتھ دیتے ہو, شرم نہیں آتی, ان کی رعایت کرتے ہو جو تمہارے حقوق چھیننا چاہتے ہیں, جو تمہاری شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے بزرگوں اپنی عقل سے کام لو اور اپنے اسلام اور تہذیب کی حفاظت کرو. جانور بننا کوئی ترقی نہیں ہے, انسان بن کر فرشتوں کے صف میں کھڑے ہونا یہ ترقی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.